ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک بھی کیجئے. انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیوز اور بھی آپ کو ملتی رہیں گی. یا جیلانی شیخ اللہ، یا جیلانی شیخ اللہ، یا جیلانی شیخ اللہ. جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں. خواجہ تیرا خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے. خواجہ خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے. خواجہ بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے. خواجہ بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے. خواجہ میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا. الحمدللہ علی نعمائہ، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء وعلی آلہ المجتبی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ فیضان مزارات اولیاء اور میں آپ کا میزبان محمد مبشر یوسف قادری. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ایک اپنے محبوب ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف بخشا. آج ہم جس ولی کے قرب میں موجود ہیں، جس کے مدار کے پاس ہم اس وقت حاضر ہیں، وہ شخصیت اور اس ذات کا نام پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات آل نبی اولاد علی حضرت پیر عبد القادر شاہ قادری چشتی الجیلانی بن حضرت پیر طریقت سید علی شاہ قادری چشتی الجیلانی نور اللہ مرقدہما ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت سن 1900 عیسوی میں ہندوستان کچھ مانڈوی موٹا سرایہ میں ہوئی. حضرت سیدنا عبد القادر شاہ قادری چشتی نور اللہ مرقدہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد حضرت سیدنا سید علی شاہ قادری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے حاصل فرمائی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیدائشی ولی اللہ تھے. آپ اپنے والدین کے اکلوتے صاحبزادے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند کرامات آپ کے بچپن ہی میں ظاہر ہوئی تھی. آئیے ان میں سے چند ایک ہم بھی سنتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد یعنی سیدنا علی شاہ قادری چشتی نور اللہ مرقدہ کے ایک مرید نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی سیدنا عبد القادر شاہ نور اللہ مرقدہ سے بچپن میں مذاق نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ سائیں یہ تو بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے. تو حضرت سیدنا عبد القادر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمہاری مٹھی میں مٹھائی ہے. اس شخص نے جیسے ہی مٹھی کھولی تو ہاتھ میں مٹھائی دیکھ کر حیران ہو گیا. حضرت سیدنا علی شاہ قادری چشتی نور اللہ مرقدہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا صاحبزادے سے اس طرح کا مذاق نہ کیا کرو. اگر میرا بچہ یہ کہہ دیتا کہ تمہاری مٹھی میں سانپ یا بچھو ہے تو پھر کیا کرتے؟ کیونکہ اگر تم مٹھی کھولتے تو واقعی اس میں سانپ یا بچھو ہوتا. اس طرح کے کافی سارے واقعات اور آپ کی کافی کرامات بچپن ہی میں ظاہر ہوئی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جوانی میں ہی آپ کے والد ماجد اور آپ کی والدہ محترمہ نے آپ یعنی حضرت سیدنا عبد القادر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نکاح آپ کی چچا زاد بہن سے فرما دیا تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذریعہ معاش یہ تھا کہ آپ درزی تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے معمول میں سے خاص معمول یہ تھا کہ آپ رات بھر عبادت میں گزارتے.
نہ صرف عبادت میں گزارتے بلکہ عبرت حاصل فرمانے کے لیے اور خوف خدا سے لرزنے کے لیے آپ قبرستان میں عبادت فرمایا کرتے تھے اور پوری رات قبرستان میں گزارتے. جیسے ہی وقت فجر قریب آتا قبرستان سے باہر تشریف لاتے, نماز فجر ادا کرتے اور اپنے گھر تشریف لے جاتے. اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول یہ ہوتا کہ آپ دن میں اپنی دکان میں تشریف لے جاتے اور آپ ذریعہ معاش کے لیے وہاں کام فرمایا کرتے. لیکن اس کا طریقہ کار بھی کتنا خاص تھا, سنیے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورے دن میں صرف ایک ہی سوٹ سیا کرتے تھے. آپ کو جو اس کی اجرت اس وقت کم و بیش 50 پیسے ملتی تھی, جو آپ اپنی زوجہ محترمہ کے حوالے کر دیا کرتے اور فرماتے کہ آج کا خرچہ اس سے مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ پھر اپنے اوراد و وظائف میں مشغول ہو جاتے ہیں. آپ نور اللہ مرقدہ کی پاکستان آمد, جس طرح میں پہلے ذکر کر چکا کہ آپ کی ولادت باسعادت سن 1900 عیسوی میں ہندوستان کچھ مانڈوی موٹا سلایا میں ہوئی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1947 میں پاکستان تشریف لائے اور پاکستان میں آپ یہاں کراچی کے ایک مشہور جزیرہ بابا میں تشریف لائے اور یہاں آپ نے سکونت اختیار کی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس علاقے میں جس جزیرہ میں تشریف فرما ہوئے وہاں ایک بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم شاہ قادری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تشریف فرما تھے اور آپ کا مدار بھی وہیں ہے. آپ نے اس شخصیت سے, اس سید زادے سے شرف بیعت حاصل کی اور آپ نے وہیں حضرت سیدنا ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر رہ کر سکونت اختیار کی اور راہ سلوک کی منزلیں, ولایت کی منزلیں, طریقت کی منزلیں طے کرتے رہے. حضرت سیدنا عبد القادر شاہ قادری چشتی نور اللہ مرقدہ پر اکثر مجذوبانہ کیفیت طاری ہوتی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلفٹن کے جنگلات میں تشریف لے جاتے اور وہاں جنگلوں بیابانوں میں کثیر وقت کئی مہینوں تک تشریف فرما ہوتے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں, ریاضت میں مشغول رہتے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب جنگلات اور بیابان سے تشریف فرما ہوتے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ایسی بے خودی کا عالم طاری ہوتا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کپڑے پھٹے ہوئے محسوس ہوتے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر مبارک کے بال اور داڑھی شریف پر اکثر گرد یعنی مٹی رہتی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدمین شریفین ببول کے کانٹوں کی وجہ سے اتنے زیادہ زخمی ہوتے اور وہ کانٹے آپ کے قدمین کا اس طرح بوسہ لیتے کہ آپ کے قدمین سے آر پار ہو جاتے. جب مریدین آپ کو اس حالت میں دیکھتے تو وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدمین طیبین سے وہ کانٹے نکالتے اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کپڑوں کو تبدیل فرمایا کرتے. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چند روز بعد اپنی مجذوبانہ کیفیت میں واپس تشریف لے جاتے اور آپ پر جب واپس مجذوبانہ کیفیت طاری ہوتی تو آپ پھر جنگلوں اور بیابانوں کی طرف نکلنے کا ارادہ فرماتے, جسے آپ کی مریدین اپنی کم علمی کی وجہ سے, کم عقلی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تکلیف سے بچانے کے لیے چند زنجیروں میں باندھ لیا کرتے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جب حال طاری ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کرامت کا ظہور ہوتا کہ آپ جب چاہتے ان زنجیروں سے باہر تشریف لے آیا کرتے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب طیبہ قادریہ رزاقیہ جیلانیہ ہے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ طریقت حضرت سیدنا ابراہیم شاہ چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بدولت سلطان الہند, ہم غریبوں کے تاجدار, غریبوں کے داتا حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلہ چشتیہ سے جا ملتا ہے. پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت سیدنا عبد القادر شاہ قادری چشتی نور اللہ مرقدہ کی تاریخ وصال 26 مئی 1954
سن عیسوی ہے، یعنی بروز بدھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دنیا فانی سے وصال فرمایا۔ خواجہ خواجہ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، اے رب کریم، اے میرے مالک مولا، تیری دی ہوئی توفیق سے آج تک ہم نے جتنے مزارات میں حاضری دی، تمام حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور عطا فرما۔ الہ العالمین، اے رب کریم، اے میرے مالک مولا، جو ہم نے فاتحہ خوانی کری، یا الہ العالمین، اس کا ثواب تیرے پاک محبوب نبی رحمت علیہ السلام اور آپ کے طفیل تمام انبیاء، تمام صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعات، تبعی تابعین، تبعی تابعات، اولیاء اکرام، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، علماء، فقہاء، شہداء، الغرض پیر پیرا میر میرا ماہ گلا شاہ اجلا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ منقدہ کو پیش کرتا ہوں، الہی مقبول منظور عطا فرما۔ مالک مولا، ان تمام تیرے پیاروں کا صدقہ، اس کا ثواب جناب آدم سے لے کر آج تک، آج سے لے کر بروز حشر تک جتنے مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، الاحیاء والاموات آئے ہیں، آئیں گے، ایمان کی حالت میں چلے جائیں گے، تمام کو پیش کرتا ہوں، مقبول و منظور عطا فرما۔ مالک مولا، بالخصوص تخصیص سیدنا شیخ عبد القادر شاہ قادری چشتی نور اللہ مرقدہ، جن کے مدار پہ ہم حاضر ہیں، الہی انہیں اور ان کے تمام بزرگان طریقت اور بزرگان نسب کو پیش کرتا ہوں، الہی مقبول و منظور عطا فرما۔ مالک مولا، یا الہ العالمین، ہمیں خوب برکتیں عطا فرما، مزارات کا فیضان عطا فرما۔ مالک مولا، ہماری پوری ٹیم کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جگہ تجھے بے کسوں کا